أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام، اس کا 6واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا 12واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 51 نمبر جو ہے وہ آیت ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں، ان آیات میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت، کہ اللہ نے نبیوں کو جو چیز دعوت کا جو پہلو دے کے بھیجا، اللہ کی رحمت کی امید، خوشخبریاں جنت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اور پھر اس کے بعد ماننے والے اور منکرین دونوں کا انجام بیان ہوا۔ پھر تیسرے نمبر پر اس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر لوگ جو مختلف قسم کے مطالبے کرتے تھے، ڈیمانڈیں کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو رسول اللہ ہونے کے لیے طرح طرح کی شرطیں لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی باتیں بیان کر کے نبی علیہ السلام کی رسالت کو واضح کیا۔ پہلی بات یہ واضح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسان ہیں، اللہ کے خزانے نہیں آپ کے پاس، اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں، جو نبی علیہ السلام ہر بات کو وقت سے پہلے معلوم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بنیاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا منبع وحی الہی ہے، جس سے یہ عقیدہ نکھر جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک فرقہ واریت نے بیڑا غرق کیا، کہ نبی علیہ السلام جی آپ عالم الغیب ہیں، آپ کو عطائی علم غیب ہے۔ یاد رکھیے، جب وحی والا عقیدہ کلیئر ہو جائے تو علم غیب والے عقیدے کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ علم غیب کا معنی ہوتا ہے بغیر اسباب ذرائع کے بذات خود جاننا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول اللہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کل ہم نے کچھ ٹائم اس بات کی وضاحت کی، ایک بات اسی متعلقہ رہ گئی تھی وحی سے متعلقہ، کہ عام طور پر لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ نبی پر وحی کتنے طریقے سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جو آیت میں کل ہم نے پڑھا، ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں غیب نہیں جانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحی کا پیروی کرتا ہوں، وحی کی تابع ہوں۔ تو نبی وحی جو ہے ہر نبی پہ 3 طرح کی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی 3 طرح کی تھی، جس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی۔ سورہ شورا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، تو فرمایا کہ جو ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ کسی بشر کے لیے اللہ سے ہم کلام ہونا ممکن نہیں، ما سوائے اس کے کہ اللہ اس کو کوئی بات القاء کر دے، الہام کر دے، اللہ اس کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے۔ وحی کی ایک صورت یہ، او یرسل رسولا، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ فرشتہ بھیج دے، اور تیسری صورت ہے وہ من وراء حجاب، یا اللہ اپنے نبی سے پس پردہ ہم کلام ہو۔ مایا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اپنے دین کی وحی اسی طرح کی ہے۔ نبی علیہ السلام پر بھی 3 طریقوں سے وحی آتی رہی۔ بسا اوقات اللہ آپ کے ذہن میں بات القاء کر دیتا، بسا اوقات جبریل امین انسانی صورت میں یا دیگر طریقے سے آپ کے سامنے آ جاتے، یا پھر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہو کے آپ کو کوئی بات کہہ دیتے۔ اب یہاں ایک اور بھی بات سمجھنے والی ہے، جب یہ بات کلیئر ہو جائے وحی کے 3 طریقے ہیں، کہ قرآن مجید وحی کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ ہے بذریعہ جبریل
اللہ کا کلام آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیا قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبہ نزل به الروح الامین علی قلبک. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن مجید وحی جبریل امین کے ذریعے آیا ہے. تو اب نبی علیہ السلام کے پاس وہی 3 طریقوں سے ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، جبکہ قرآن اس میں سے ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی بقیہ سیرت، آپ کے بقیہ افعال، اقوال، معاملات، وہ بھی سارے وحی والے تھے. وہ القاء کی صورت میں ہو، وہ اللہ کے ڈاٹا ہم کلام صورت میں، فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانے کے. تو فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. آپ نے کہا کہ میں غیب نہیں جانتا، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیے، بھی اس کے ذریعے، یہ جو وحی، یہ دین جو آپ تک بھیجا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے ڈرائیے. الذین، ان لوگوں کو، یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اکٹھا کیا جائے گا ان کے رب کی طرف. یعنی ان کے اندر پیشی کا خوف ہے، وہ اس وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اکٹھا ہونا، لیکن کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے اللہ کو جواب دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ معاملہ تو بڑا کڑا ہے. ان کے اندر طبی طور پر اس پیشی کا احساس، ڈر اور خوف ان کے اوپر. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، مایا کہ وہ رب جس کی طرف جمع کرنا کہ اس کے علاوہ، لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، ولی، کوئی مددگار، کوئی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا. لعلہم یتقون، ڈرانا کیوں ہے؟ تاکہ یہ لوگ بچنے والے ہو جائیں، پرہیزگار بن جائیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے تو ان کو دعوت فائدہ دے گی. کیونکہ اگر ایک بندہ ایک عقیدہ رکھتا بھی ہے، ایک بات کو جانتا بھی ہے، لیکن یاد دہانی ہوتی رہے نا، تو بندہ سیدھا رہتا ہے اور سبق یاد رہتا ہے، بندہ اپنے مشن کے اوپر جو ہے وہ کہنے کہ چوکس رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ اس بات کو اس انداز سے دہرایا، مایا وذک جو ہے، وذکر، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان کو نصیحت کیجیے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یہ نصیحت جو کرنا ہے نا، یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. ایمان بڑھ جاتا ہے، جنت کا، اللہ کی محبت کا شوق بڑھتا ہے، نبی کی محبت کا شوق بڑھتا ہے، جنت کا شوق بڑھتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ بندے کے اندر ڈر خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی تازگی جو ہو جاتی ہے نا، یہ فائدہ ہوتا ہے وعظ و نصیحت کا. اور یہ فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر یہ ایمان جو ہے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. تو باقی جو جس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے تو اللہ نے صاحب کہتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ایک جیسا ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے. یعنی ایک بندہ ضد بنا کے بیٹھ گیا، اس نے ایک قسم اٹھا لی کہ جو ہے کہ میں نہیں مانوں گا، تو بھائی پھر اس کو کون منائے گا؟ جو بندہ ایک بندہ ضد پہ آ جائے تو ضد کا علاج نہیں ہوتا. جیسے ابو جہل اینڈ کمپنی تھے نا، بدترین ضد کی انتہا دیکھی ہے نا. ضد کی انتہا یہ تھی کہ کعبے کا پردہ پکڑ کہنے لگ گئے. نضر بن حارث کافر تھا، اس نے بھی کہا. نضر بن حارث کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے اور ابو جہل کے بارے میں بھی ہے. کعبے کا پردہ پکڑ کہنے لگے اللہ تیرا یہ دین سچا ہے نا، اللہم ان کان ھذا الحق من عندک، اللہ اگر یہ تیرا دین سچا ہے نا تو آسمان سے پتھر مار کر نہیں مانگ. اذن اللہ فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب نہیں ماندے گا. یہ ہوتی ہے بدبختی کی انتہا، ضد ہٹ درمی کی انتہا ہوتی ہے. میں ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ولا تطرد الذین، اور نہ آپ دور کیجئے، نہ بگائیں، نہ دور ہٹائیں، نہ آپ دور ہٹائیں، الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربهم، جو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون وجہہ، اور وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں اسی کے چہرے کا،
وہ تو رب کی ملاقات کے شوقین ہیں، ان کا مقصد ہی ایک ہے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مایا یہ ایمان والے ہیں، ان کو مجلس سے نہیں اٹھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نا ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم 6 ساتھی تھے، کہنے لگے میں تھا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ، خبیب رضی اللہ، ہم جو 6 ساتھی تھے، میں، صہیب، بلال، تو صہیب جو تھے وہ بھی ظاہرہ غلامی سے آئے تھے، بلال بھی ظاہرہ وہ بھی غلامی سے آزاد ہوا تھا، عبداللہ بن مسعود کے اولاد بھی بیچارے کمزور تھے، کوئی مضمون نہیں، کہتے ہم غریب غربا لوگ تھے، یعنی معاشی طور پہ ذرا کمزور لوگ تھے۔ تو بعض کافروں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا، کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ہمیں کو اپنی دعوت دینی ہے نا، کو اپنی بات سنانی ہے، تو پھر یہ جو لوگ ہیں نا، عبداللہ ابن مسعود، یہ بلال، یہ جو غریب غربا لوگ ہیں، یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، آپ پھر ایسا کریں ان لوگوں نے مجلس سے اٹھا دو، ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، پھر ہم شاید آپ کی بات سنیں۔ اب نبی علیہ السلام کے دل میں تو کوئی ان کے بارے میں ایسی بات نہیں تھی، لیکن ایک تڑپ تو تھی نا آپ کے دل میں کہ چلو شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے، شاید چلو یہ بھی کوئی دین کی طرف آ جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ چاہت تڑپ تو سب کے بارے میں بڑی بھرپور انداز میں تھی، لیکن اللہ کو یہ انداز ادا بھی پسند نہیں تھی کہ میرے نبی جو میرے ماننے والے اگرچہ وہ معاشی طور پہ کمزور بھی کیوں نہ ہو، ایمان والوں کو مجلس سے اٹھا کے ان کافروں کو قریب کیا جائے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ نبیوں کے زیادہ تر ماننے والے شروع سے جو لوگ تھے نا، وہ معاشی طور پہ غریب لوگ، کمزور لوگ تھے، اور یہ نہیں کہ صرف نبی علیہ السلام، بلکہ جو تمام نبیوں کے ماننے والے زیادہ تر غریب لوگ، یہ نہیں کہ سارے غریب ہوتے، لیکن میجورٹی، اکثریت وہ غریب لوگوں کی رہی ہے۔ اگرچہ ابو بکر صدیق تھے، تاجر تھے کپڑے کے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھرپور مضبوط مالدار آدمی تھے مدینے کے، لیکن یہ تو اکا دکا افراد ہے نا، لیکن اکثریت جو تھی وہ غریب غربا لوگوں کی تھی۔ جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کے دیکھ لیجئے قرآن مجید، انہوں نے یہ کہا، بلکہ آپ نبی علیہ السلام کی دعوت کا مزاج دیکھیں نا، جب نبی علیہ السلام نے 7 ہجری کے اندر خیبر فتح ہو گیا نا، تو نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے، ان خطوط میں سے ایک خط ہرقل بادشاہ جو رومی تھا، عیسائی بادشاہ، اس کو بھی لکھا تھا، جو زیارات کے لیے شام آیا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے شام میں آ کر کے اس کو خط ملا، تو اس نے کہا تھا کہ اس نبی کا قریبی ہے تو کو پتہ کرو۔ سید ابو سفیان تجارت کے گھر سے شام جایا کرتے تھے، ملاقات ہو گئی، اس نے جو سوال کیے، مکالمہ کیا، صحیح بخاری شریف میں شروع میں ہی کتاب باب بدء الوحی، وحی کے آغاز کا بیان، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ تو ہرقل بادشاہ نے جو سوال کیے نا، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا یہ بتاؤ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے ماننے والے امیر لوگ ہیں کہ غریب لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی غریب لوگ۔ پھر انہوں سوال کرتا گیا، آخر میں پھر اس نے سارے سوالوں کا تجزیہ کیا، پھر اس نے وضاحت کی کہ میں نے یہ سوال کیوں پوچھے، نسب کے بارے میں سوال پوچھا، دیگر پوچھے، جنگ کے حالات پوچھے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ نبیوں کے ماننے والے ہمیشہ غریب لوگ ہوا کرتے ہیں، تو ان کے اندر طبی طور پہ وہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی طرف نہیں، خلوص نسبتاً مالی مالدار لوگ کی نسبت ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے، اللہ کا معیار پسند دین ہے، دولت نہیں ہے۔ اب دولت مند کہتے تھے کہ آپ ان کو اٹھائیں، یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکے، تاکہ آپ کو سنا چاہتے تو سن لیں، لیکن اللہ کو دیندار لوگوں کو مجلس سے اٹھانا گوارا نہیں، مالدار نہیں آتا نہ آئے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ نے ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا۔ 2 حکم دیے اللہ نے قرآن میں، یہاں پر فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ نے نہیں دور ہٹانا ان لوگوں کو جو صبح اللہ کو پکار۔ دوسری جگہ اللہ نے یہ حکم دے دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
اپنے آپ کو روک لیجئے، باندھ لیجئے آپ اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام رب کو یاد کرنے والے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، ایک مسلمان بندہ، مومن بندہ، اس کی دوستی، اس کی قلبی محبت، اس کی ترجیح، پرائرٹی ایمان والے لوگ ہونے چاہیے، اس کی مجلس جو ہے مجلسی دیندار لوگ ہونے چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، سب لوگوں کے ساتھ پیار محبت اچھا رویہ انداز سے نہیں روکتے، لیکن دوستی، قلبی محبت، مجلس بیٹھنا اٹھنا وہ دیندار لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ غربت نہیں دیکھی، مد مقابل امیر تھے جو بات کہتے تھے شاید سن لیں آپ، لیکن یہ لوگ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے غریب تھے لیکن ایمان والے تھے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان کی رفاقت اختیار کرنی ہے، ان کی دوستی اختیار کرنی، کیونکہ یہ دوستی اتنی مضبوط، اتنی شاندار مضبوط ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کیونکہ یہ دوستیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ بندے کا دین و ایمان کا دار و مدار ان دوستیوں پہ ہوتا ہے۔ نبی نے المرء علی دین خلیلہ ہی، انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَن يُخَالِلْ، لہذا ہر بندہ دیکھے اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، آپ کی محبت کس کے ساتھ، آپ کا بیٹھنا اٹھنا کیسے ہے، کیوں؟ جیسی دوستی ہوگی ویسا آپ کے اوپر اس کی صحبت کا رنگ آئے گا، ویسا آپ کا اخلاق کردار بنے گا۔ فارسی کہتے ہیں ہمارا یارہ بہشتے ہمارا یارہ جہنم، لوگ کہتے ہیں یارہ ہونا جنت، یارہ جہنم یارہ نال جنت جاؤ گے تو یارہ نال، حالانکہ فارسی کا محاورہ بھی ہے صحبت صالح صالح کنند و صحبت طالع طالع کنند، نیکوں میں بیٹھو گے نیکی کی عادت پڑے گی، اچھی بات ملے گی، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے برائی اپنا رنگ دکھلائے گی۔ اور قرآن نے پھر اس بری محفل کے نقصان بھی واضح کیے ہیں، سورہ نمل میں اللہ نے بیان کیا نا، فرمایا کہ جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے نا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائیں، اور روتے ہوئے پتہ کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہ کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار کر لیتا، یا ویلتا، ہے افسوس مجھ، لیتنی، ہائے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں فلانے بندے کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کی دوستی کا نقصان کیا ہوا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے دین سے بھٹکا دیا، حالانکہ مجھ پر دین آ چکا تھا، مجھے پتا تھا اسلام کیا، دین کیا، اللہ کا حق کیا، نبی کا حق کیا، دین کا عقیدہ کیا، اسلام کیا، لیکن نقصان کیا ہوا، اس دوست کی دوستی مار گئی مجھے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، دین آنے کے باوجود یاروں کی یاری مجھے جو ہے وہ دین سے دور، اسے ملاتا تو یدعون ربهم بالغداۃ، پیسہ نہیں دیکھنا، دولت نہیں دیکھنی، آپ نے یہ دیکھنا کہ ایمان ہے کہ نہیں، دوستی کا معیار اپنا دین بنائیے، نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کر کے اللہ نے مجھے آپ کو عنایتوں میں دعوت دی، سمجھیے، اور ورنہ ابو طالب کا حال دیکھ لو، جتنا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ہمدردی اور چاچا ہونے کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ابو طالب نے کیا، کوئی نہیں کر سکتا، پنجابی چ کہہ لو کہ باپ نالوں ود کے انہیں شفقت دا حق ادا کیتا، میری عملی دلیل صحابہ نے پوچھا سی، یا تو چاچا تڑنے انہاں تڑنا تعاون کیتا تو چاچے کو فائدہ بھی ہوئے گا، اور واضح مثالہ بھی نہیں، کافرہ نے صاحب کیسے ابو طالب بھتیجا تیرا جو کچھ کہہ رہے ہیں نا ہن مساری برداشت چوں باہر ہو گیا، ابو طالب نے کیا سی پتر کوئی نرمی کر لا، آپ نے بھائی میری ایک ہاتھ چاند جو سورج لیا کر رکھ دین، لیکن چچا جو میں کہنا تو باز نہیں آ سکتا، ابو طالب نے ہاتھ پھر بھی نہیں کھچیا، ابو طالب نے تامن تو ہاتھ نہیں کھچیا، لیکن ابو طالب نو بھی ماریا تو دوستی نے ماریا، ابو طالب دی تباہی بربادی دا سبب بنی دی دوستی، دوستی کیویں کہ نبی صحیح بخاری وچ کہ جس ٹائم ابو طالب دا آخری وقت سی نا، ابو جہل تے عبداللہ بن ابو امیہ اے دو بندے ابو طالب دے کول بیٹھے ہوئے سے، نبی علیہ السلام گئے، آپ نے جا کے کیا، یا امے قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چاچا لا الہ پڑھو، میں اللہ کے ہاں دلیل پیش کراں گا، یا اللہ میرے چاچا نے لا الہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل کو کہنے لگا
عبد المطلب ابو طالب اترغبو ام ملت عبد المطلب، وی نہیں وڈیا دین چھڑ نہ جائیں کتے، دیکھی کتے ابے پیو دادے والے دین تو پھر نہ جائیں، عبد المطلب دین چھڑ دے گا، ابا جی والا دین تو نہیں پھر چلنے گا، اترغبو ام ملت عبد المطلب، نبی نے پھر کہہ دی یا میں قل کلمتان وحاجو لک، چاچا کلمہ پڑھ لو میں اللہ دلیل پیش کر، اور پھر عبداللہ بھائی بھیا بول پہ اینڈ کی ہویا، آخری جملہ جب ابو طالب زبان چوں نکلیا کہنے لگے علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب دین تے ہاں، وہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، تے لا الہ پڑھنا انکار کر، تے نبی نے پتہ کہنے لگے پتر گلاں تے دیکھ ٹھیک نے بجا نے، صحیح مسلم کتاب الایمان چ لفظ نے کہ ابو طالب نے جملہ بولیا، کہنے لگے بیٹا لولا ان تعیرنی قریش، پتر جے مینوں اے ڈر نہ ہوندا کہ لوگ مینوں گلاں کرن گے، لوگ مینوں آر دلاؤن گے، تانے دین گے، لاقررت بها عینی، میں کلمہ پڑھ دے کھٹھڑیاں کر دیندا، لیکن پتر لوکی کی سوچن گے، لوکی کی کہن گے، اے نقصان ہوندا ہے بری مجلس دا، بری محفل دا، تے اللہ نے پیسے نو معیار نہیں رکھیا، مایا ولا تطرد الذین، یہ غریب ضرور نے، معاشی سٹینڈرڈ نہیں ہے لیکن ایمان تے ہے نا، نہ آپ دور کیجئے ان لوگوں کو، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یریدون وجہہ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کو دیکھنے کا، رب کی ملاقات کا، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے، ما علیک من حسابہم من شیء، کیوں آپ نے اٹھانا ہے ان کو، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کا کوئی حساب، ما علیک نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے محاسبے سے، حساب کتاب سے، من شیء کچھ بھی، انہاں دا حساب تساں نہیں دینا، اللہ نے تہاڈے کو حساب نہیں لینا انہاں دا، وما من حساب کا علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے، وما اور نہیں ہے، من حساب کا آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیء کوئی چیز، نہ آپ نے ان کا حساب دینا، انہوں نے آپ کا حساب دینا، آپ اپنے ذمہ کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنی جگہ ذمہ دار ہیں، لہذا ان کو مجلس سے نہیں اٹھانا، فتطردہم، میں آپ اگر ان کو اٹھا دور ہٹا دیں گے ان کو، فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھیں بڑی سخت وعید اللہ نے بیان کی ہے، اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کا شمار معاذ اللہ ظالموں میں سے ہو جائے، تو ایمان والوں کو چھوڑ کے صرف اس لیے کہ ماڑا ہے، غریب ہے، پیسے والا، دولت والا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دوستی رہنا کہ مالدار ہے، یہ انداز ہی اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ ساڈے اج کل مادیت دا دور ہے، لوکاں دی رشتہ داری جڑی وہ پیسے تے رہ گئی ہے، غریب بھن بھراواں تو کوئی مل کے راضی نہیں ہوندا، وہ تے جنازے جان دا بھی ٹائم نہیں ہوندا، سمجھے ہو، تے امیر دے خطریاں تے پہلا پہنچیا ہوندا، تے کتے سندا جنگی نہ ہو جان، لیکن غریب مر جائے جنازے واسطے جان دا ٹائم نہیں ہوندا، کادے واسطے، معیار کی ہے، پیسہ، صرف دولت، یہ انداز اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ عون بن عبداللہ نا محدث نے بہت بڑے، جامع ترمذی نے قول ہے بڑا پیارا، اے ساڈی جڑا مزاج بگڑیا نا، ٹینشناں ودیاں نے، یہ دی ایک وجہ پتہ کی ہے، امیراں نال یاری یارانے تے تعلقات تے لوکاں دا منہ لال ویکھ کے چپیڑا مار کے اپنا لال کر لینا، اے او دا نتیجہ، وہ کہنے لگے کہ میں نا امیر دوستاں نال دوستی لائی، میری ساری زندگی جنہ چر بھی دوستی رہی میری ٹینشن نہیں مکی، پریشانی نہیں مکی، میں جدوں بھی بہنا سی نا میں وہنا سا، انہوں دے کپڑے میرے کپڑے تو چنگے، انہوں دی سواری میری سواری تو چنگی، انہوں دی جُتی میری جُتی چنگی، میرے ذہن چ ہمیشہ ہی اپنے احساسے کم تری، یہ کپڑے بڑے والے ہیں، یہ جُتی بڑی سونی، کہنے لگا میں نہ تہیا کر کے عزم کر لیا کہ میں امیراں دی یاری چھڈ دینی، کہنے لگے میں امیراں نو چھڈ کے تے غریباں نال یاری لا لی، دوستی غریب لوکاں نال بنا لی، کہندے اللہ دی قسم جدوں غریباں نال دوستی رہی میری زندگی سکون آ گیا، تے کہن لگے میں اللہ دا شکر ادا کردا ساری زندگی، میں جدوں بھی انہاں نال بہنا سا میں اللہ دا شکر ادا کر، میرے کپڑے دے کپڑے تو چنگے، میری جُتی انہاں دی جُتی چنگی، تے کہن لگے تے میری جڑے نے جناب میری ذات جڑے سواری اون دی سواری تو چنگی، تے میں اللہ دا شکر ادا کرا میری زندگی راہ تے سکون آ گیا، تے ساڈے کی ہوندا فلانے ایہو ٹیل لائی ہے، فلانے انج کیتا فلاں دا او کیتا، آ لوکاں نو ویکھ ویکھ کے نہ تے اپنے کام نو تنگ کری جاندے تے اپنے آپ چوں باہر ہو جاندا بندہ، تو اللہ نے یہ جو صورت ہے کہ دوستی کا معیار مال نہیں، دوستی کا معیار
ایمان ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں، مایا وہ انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اور آپ ڈرائیے اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں رب کی طرف۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں اللہ یعنی ایسے رب کی طرح کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی مددگار، نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ جو ہے پرہیزگار بن جائیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم، اور نہ دور کیجیے آپ ان لوگوں کو یدعون ربهم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ، اس کی ملاقات۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کے حساب سے کچھ بھی، وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے علیہ ان پر، من شیء کچھ بھی، فتطردهم، پس اگر تو دور کر دے گا ان کو، فتکون من الظالمین، تو ہو جائے گا ظالموں میں سے۔ ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔